خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا عرس مبارک ہے 25 صفر المظفر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم عاشق رسول ولی کامل عالم بعمل، آپ نے ایک بہت ہی پیاری کتاب لکھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاجت روا، مشکل کشا، صاحب عطا اور دافع البلا ہونے پر آپ نے کتاب لکھی، جس میں آپ نے 60 قرآن مجید کی آیات پیش فرمائیں اور 300 احادیث کریمہ آپ نے لکھیں۔ 60 قرآن مجید کی آیات کو لکھا، آیات مبارکہ سے ثابت فرمایا، اور 300 احادیث طیبہ اس موضوع پر آپ نے جمع فرمائیں۔ اس کتاب کا نام ہے الامن والاولیٰ۔ اس سے ہم ایک بہت ہی پیاری حدیث شریف اور بہت ہی پیارا واقعہ سماعت کرتے ہیں جو آپ نے اسی کتاب میں الامن والاولیٰ میں طبرانی کے حوالے سے نقل فرمایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک اعرابی حاضر ہوا، دیہاتی بندہ، وہ حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کہ آپ نے آنے والے کو کبھی لا یعنی نہیں ہے یہ نہیں فرمایا، عطا فرما دیتے، اور کچھ بھی نہیں ہے خاموش رہتے، کسی سے ادھار لے کر بھی آپ دے دیتے، آنے والے کو واپس نہیں فرماتے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار کیا خوب فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ نہیں کا لا کا یہاں لفظ ہی نہیں ہے۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس نے سوال کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، پھر سوال کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، تیسری بار اس نے سوال کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا کہ اے عرابی مجھ سے مانگ لے جو تو چاہتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہمیں رشک آنے لگا اور ہم اپنے دل میں کہنے لگے کہ اب یہ عرابی دیہاتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جنت مانگے گا، کیونکہ بارگاہ بڑی ہے، یہاں سے بڑا سودا مانگنا چاہیے۔ لیکن اس عرابی نے عرض کر دیا کہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ مل گیا اور مانگ لے۔ اس نے کہا مجھے زیادہ راہ سفر کا جو خرچہ ہے وہ عطا فرما دے، فرمایا مل گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس عرابی سے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی وہ بڑھیا اچھی رہی کہ جس نے کلیم اللہ سے مانگا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا بنی اسرائیل کو لے کر دریا سے نکلے، ہجرت فرمائیں، جب دریا کے کنارے پہنچے تو سواریاں خود بخود واپس مڑیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہاں قریب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، ان کا تابوت شریف، ان کا جسد اقدس بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کس کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی پتہ نہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑھیا ہے اسے پتہ ہے لیکن وہ کسی کو بتاتی نہیں۔ تو اس بڑھیا کو حاضر خدمت کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا ہمیں بتا یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، ان کا جسد اقدس ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک میری ایک شرط پوری نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بتا، تیری شرط پوری کریں گے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، جہاں جنت میں آپ کا محل ہو
وہاں برابر میں میرا بھی ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جنت مانگ لے، لیکن میں اللہ کا کلیم ہوں اور تو ایک عام بڑھیا ہے۔ وہ اصرار کرتی رہی۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، پیارے کلیم وعدہ کر لو عطا ہم کر دیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عرابی نے حبیب اللہ کی بارگاہ سے ایک اونٹ مانگا ہے اور زیادہ راہ مانگا ہے، وہ بڑھیا ہی اچھی نکلی جو کلیم اللہ کی بارگاہ سے اتنا بڑا سودا لے گئی، جنت کا سودا کیا اور کلیم اللہ کے برابر۔ تو کیسی پیاری حدیث ہے جس میں مولا علی شیر خدا بھی فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی چیزیں تو کیا جنت تقسیم فرما رہے ہیں، جو سب سے اعلیٰ افضل ہے، جس کو ہر بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جنت پیارے محبوب کے ہاتھوں میں ہے، جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں۔ اور آقا علیہ السلام اللہ کی عطا سے مخلوق کو جو مانگے وہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، حضور کی بارگاہ سے مانگتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ تم اعمال کرو پھر دیکھی جائے گی، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جو مانگنے والا آتا ہے اس کو بھی خالی نہیں موڑا جاتا، بلکہ اس کی خالی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے، بلکہ اور فرمایا جاتا ہے اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ کوئی دنیا کی دولت مانگتا ہے وہ بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ مسلم شریف میں ایک بندہ حاضر خدمت ہوا، کلمہ پڑھا، اس کو اتنی بکریاں عطا فرمائیں جو 2 پہاڑوں کی درمیانی جگہ میں آتی تھیں۔ وہ اپنی قوم میں گیا، اس نے کہا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مانگنے والوں کو اتنا دیتے ہیں پھر فقر و فاقے کا اندیشہ ہی نہیں رہتا۔ بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو آج بھی آقا علیہ السلام زندہ و جاوید ہیں، آج بھی ہم پکاریں، درود و سلام پڑھیں، آج بھی وہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ رحمت للعالمین ہے۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں مدینے خبر گئی، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے پکارے تو صحیح، آواز تو دے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض و معروض تو کرے، پھر دیکھیں کیسے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کا سچا غلام بنائے، آمین۔ گل چیدہ